बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम और क्रिकेट के शायकीन के लिए एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान ने 22 साल बाद कैंगरूज को उनके मैदान में शिकस्त दे दी, वनडे सीरीज़ अपने नाम कर ली। और ये खुशी की खबर पूरे पाकिस्तानियों के लिए इन हालात में बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त हर तरफ जो है वो मायूसी की बातें की जाती हैं, हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई की बातें होती हैं, हुकूमत गिराने और बनाने की बातें होती हैं। इन हालात में खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कौम को खुशी दे सकते हैं, कौम को जोड़ भी सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने एक बार फिर अपनी रवायती हठधर्मी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया। चैंपियन ट्रॉफी में वो शिरकत नहीं करना चाहते, इस बात का आगाह भी कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की हुकूमत को भी आगाह किया और बड़ा फैसला करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जहाँ भी अब भारत खेलेगा किसी और मुकाम पर भी हम उनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। भारत ने हमेशा से ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के माबैन अगर कहीं थोड़ी बहुत टेंशन में कमी आती है तो हिंदुस्तान की हुकूमत उस टेंशन को इजाफा करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करती है। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में है, मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ, और क्या हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकती है। साथ ही साथ दावा किया जा रहा है कि नवंबर में तहरीक इंसाफ कॉल देगी और ये कॉल होगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। क्या नवंबर में इमरान खान साहब को एहतजाज के ज़रिए रिहाई मिल सकती है या महज ये उसी तरह के ऐलानात हैं जिस तरीके से जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं इस किस्म के ऐलानात और धमकियाँ हम सुनते चले जा रहे हैं। अली मीर गंडापुर साहब जिस किस्म की बातें करते हैं उससे तो ये लगता है कि शायद इस बार आखिरी राउंड होगा, लेकिन फिर अगले ही रोज़ पता चलता है कि एक नई तारीख, एक नया एहतजाजी प्रोग्राम और उसके मुताबिक फिर आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई जो उन पर इल्ज़ाम लगता है कि कंप्रोमाइज़्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो जेल से बाहर है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी। प्रोग्राम का आगाज़ सबसे करना चाहूँगा इख्तियार वली साहब, ये जो इत्तेहाद बनना जा रहा है या जिस इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं, अली मीर गंडापुर साहब ने जो स्वाबी में जलसा से खिताब किया उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या नवंबर में वाकई कोई फाइनल कॉल आने वाली है और जिसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई अमल में लाई जाएगी? बहुत शुक्रिया नुसरत मलिक साहब अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए ये वो अर्तुगरुल ड्रामा है, इसकी पता नहीं 500 है कि 1500 किस्तें हैं और इसकी आखिरी किस्त की फिर अलग 2000 किस्तें हैं। इनकी फाइनल कॉल की भी पता नहीं कितनी कॉलें आएंगी। हमने इससे पहले देख लिया है कि इन तिलों में कितना तेल है। आई डोंट बिलीव इन इट। कोई फाइनल कॉल, कोई नथिंग। वो बेचारे कल उधर लड़ रहे हैं आपस में, वो कहते हैं मैं 5-5 हजार रुपए दे के लोगों को लाता हूँ। अली अमीन ने खुलेआम ये बात की है। और जिन लोगों को लाया जाता है, कुछ उसमें अफगान महाजिरीन होते हैं जलोज़ई कैंप के, कुछ शमशतु कैंप के, क्या वो कॉल देंगे? वो कॉल देने की पोजीशन में है। ये करीब में पास ही टैक्सला है, अटक है, पास ही इनके हजारा डिवीजन है खैबर पख्तूनख्वा के, वहां से कौन आया? आपने देखा कि मुझे तो कोई नजर नहीं आया। फिर आप देखें उधर ये जो पिंडी है, इस्लामाबाद है, रवात है, फिर खारियां, गुजरांवाला, कोई पंजाब से कोई आया? नो, बात खत्म हो गई। देखें मलिक साहब, हर बंदे की अपनी एक राय होती है। मैं ये समझता हूं कि आज से 6 साल पहले जो पीटीआई के लिए लोगों को जेयूआई तोड़कर, मुस्लिम लीग नून तोड़कर, पीपल्स पार्टी को तोड़कर, एमक्यूएम और काफ लीग को तोड़कर जिन लोगों को 5 साल की लीज पे लिया गया था, वो लीज खत्म हो चुकी है। अब काहे की पार्टी, काहे का लीडर, काहे की काल, क्या चीज? और अली अमीन की बातों की क्या क्रेडिबिलिटी है? मेरे ख्याल में वो आपने इससे पहले देख ली जब उन्होंने पूरी भड़कबाजी के साथ वो संजानी में उन्होंने कहा था कि 15 दिनों बाद लश्कर लेके आएंगे। वो लश्कर आया, फिर डी चौक से जिस तरह वो गायब हुए और कारिया से घूमकर वो फिर पहुंचे अपने असेंबली में और कहते हैं कि जी मैं 12 जिले क्रॉस करके आया हूं। आई डोंट बिलीव इट। ये अब सिर्फ रंगबाजी और यही चीजें रह गई है। एक बात इनके पास है जिसमें सारी पीटीआई टॉप टू बॉटम, इमरान से लेकर एक स्ट्रीट वर्कर तक, जिनके पास एक ही सोच है कि अल मदद या ट्रम्प। इसके अलावा इनके पास कुछ सोच, कोई इनको रोशनी की किरण, कोई नजर, कोई चीज नहीं आ रही है। ये फारिग हो चुके हैं।
ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ فائنل کال جو ہے وہ نومبر میں آنے والی ہے؟ وہ دوسری بات کہ اگر آپ سڑکوں پر آ جائیں گے، احتجاج کریں گے، تو کیا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ عدالت میں مقدمات ہیں، عدالت نے عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے، سڑکوں پر آنے سے وہ رہا کیسے ہوں گے؟ کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے نعرے یا پروگرام دیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب، ہم سیاسی ورکر ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کا آئین قانون ہمیں اختیار دیتا ہے، اگر ہمارے خلاف جبر سے، لاٹھی سے، غنڈہ گردی سے حکومتی مشینری کا استعمال کیا جائے گا، ہم عدالتی جنگ کے ساتھ ساتھ گلی کوچے میں سڑک پہ آ کر بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اور دنیا کی تاریخ کا پہلا احتجاج نہیں ہونا، نہ ہی آخری احتجاج ہونا ہے۔ وہ میاں نواز شریف صاحب جب نکلے تھے، آواز لگا کر بلند کرتے تھے آواز، ابھی اختیار ولی خان صاحب بڑا اونچا اونچا بھی انہوں نے فرما دیا، یا المدد یا ٹرمپ، یہ انہوں نے اصطلاح کر دیا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈونلڈ ڈو کے پاؤں تلے پڑے ہوئے تھے کہ ڈونلڈ ڈو اللہ کے بعد تیرا ہی آسرا ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو نکلے تھے، مجھے کیوں نکالا کی کردار کرتے ہوئے، اب تو ان کے بھائی کی حکومت ہے، اختیار ولی خان صاحب کریں نا جوش، یہ اس ایک سربستہ راز سے پردہ اٹھا دیں، چلو پاکستان کے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ بھی نواز شریف صاحب نے اپنی زندگی کی جو سیاسی اننگ کھیلی، جس میں ان کے بھائی نے ان کو شکست دی، اس اننگ کے بعد انہوں نے اس ایک راز سے، سربستہ راز سے پردہ اٹھا دیا کہ ان کو کس نے نکالا۔ تو بھائی ہمارا حق ہے ملک صاحب، ہم احتجاج کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر کو ناجائز کیسز میں صرف سیاسی خوف سے، صرف انتخابی خوف سے، صرف ووٹروں کے خوف سے احتجاج تو آپ کی پارٹی کا حق ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس احتجاج کے نتیجے میں عدالتیں عمران خان صاحب کو رہا کر دیں گی، مقدمات ختم ہو جائیں گے، یا وہ تو الگ پروسیس ہے؟ دیکھیں سر، میں گزارش کر دوں، ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام پر بڑا بھروسہ ہے۔ جو کچھ عدالتوں نے ان سارے نامساعد حالات میں رول پلے کیا، اس کی بھی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اراکین اسمبلی کو فیملی سمیت گھروں سے اغوا کر لیا جائے، لوگوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گاڑیوں میں چھوڑ دیا جائے؟ کیا آپ نے اس طرح کے مناظر پہلے دیکھے ہیں کبھی؟ آپ نے دیکھے ہوں کہ آپ تو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، مجھ جیسے ایک عام پولیٹیکل ورکر ہے تو یہ نہیں دیکھا۔ ابھی اختیار ولی خان صاحب چونکہ اقتدار کے سنگھاسن پر سوار ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، یہ بڑی خوبصورت وائس ہے پی ایم ایل این کی، لیکن چونکہ اقتدار کا تکبر ہے، آنکھوں پر چربی چڑھی ہوئی ہے دھوس کی اور طاقت کی اور توانائی کی، تو اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، جب 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کے آرمی چیف کا طیارہ اغوا کر کے ہندوستان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت پی ایم ایل این اتنی اسٹرگل نہیں کر سکی تھی جتنی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آج بھی کر رہا ہے۔ 22 23 24 ماہ سے الیکشن میں شکست دی ہے ان کو، ان کا کوئی شخص پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، حلف دے دے کہ وہ لوگوں کے ووٹوں سے جیتا ہے، ہم سیاست چھوڑ دیں گے، لیکن جب آپ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں جیتے۔ جی میں کچھ آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ سمینا پاشا صاحبہ، دونوں سیاستدانوں کی آپ نے بات سنی، یہ کہتے ہیں جی کہ جو بائیڈن ان کے ساتھ تھے، ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ تھے، اب وہ دوسری پارٹی کہتی ہے جی ٹرمپ کی یہ دعائیں مانگ رہے تھے، ٹرمپ جیت جائے ہمیں رہا کروائیں گے۔ ان دونوں چیزوں پہ تبصرہ کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ احتجاج کی کال یقینی بات ہے پی ٹی آئی کا حق ہے، لیکن ہر بار یہ کہنا کہ 15 دن بعد عمران خان صاحب کو ہم رہا کرا کر واپس گھر جائیں گے، کبھی یہ احتجاج کے نتیجے میں ایسے جیل کے دروازے کھلے؟ جی شکریہ ملک صاحب آپ کا، اور میرا سلام پہنچے اختیار ولی خان صاحب کو بھی، ندیم قریشی صاحب کو بھی۔ بالکل آپ کی بات سے میں جزوی طور پر بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ بار بار کی کال دینے سے ظاہر ہے ان کے کارکنوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں، اور وہ خود بھی اپنی لیڈرشپ پہ بڑی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک درست بات ہے۔ پہلے وہ ہم عدالتوں میں سنا کرتے تھے کہ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، لیکن انصاف نہیں ملتا، تو اب ان کے کارکن بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے لیکن احتجاج کی کال، فائنل کال آ نہیں رہی ہے۔ تو یہ زیادہ دیر اس طرح سے کرنے سے بالکل مومنٹم بھی ٹوٹتا ہے، لیکن یہ بھی بات دیکھنی ہوگی کہ یہ تحریک ہے جو کہ کافی سال سے ہی تقریباً چل رہی ہے، اور اس میں کئی موڑ آ رہے ہیں، کبھی وہ مدھم پڑ جاتی ہے، کبھی مومنٹم پکڑتی ہے، کبھی پھر مدھم پڑ جاتی ہے۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے ملک صاحب کہ جو لوگ یہاں پر ان کے کارکن نکلتے ہیں یا سپورٹر نکلتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی کال پر، ان کی رہائی پر، ان کی آواز پر نکلتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بالکل لوگوں کا اعتماد متزلزل ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے کارکنوں کی حد تک کہ وہ اس طرح سے انہیں، اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بہت ساری بڑکوں کو وہ سیریس بھی نہیں لے رہے ہوتے، تو یہ اس حد تک بات بالکل درست ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں پہ جو کارکن آ رہا ہے وہ علی امین کے لیے آ رہا ہے، یا وہ بیرسٹر گوہر کے لیے آ رہا ہے، وہ عمران خان کے لیے آ رہا ہے۔
تو میرا خیال سے اگر ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں کوئی کال انہوں نے دینی ہے اور اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو اس وقت بھی جو کارکن باہر نکلے گا یا جو کوئی ووٹر سپورٹر باہر نکلے گا وہ عمران خان کے لیے نکلے گا. اب وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلتا ہے یہ اصل سوال ہے, کیونکہ تھوڑی تعداد میں نکلنے سے وہی صورتحال بنے گی جو ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ پھر جو نکلتے ہیں وہ تو پکڑے جاتے ہیں, ان کی پھینٹی بھی لگتی ہے, وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک بہت واقعی میسو نمبر نکالنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ایک نئی سچویشن میں ہم ہوں گے. ایسا ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو ابھی ظاہر ہے اسی وقت ہمیں آئیڈیا ہو سکے گا. لیکن جہاں تک یہ ٹرمپ والی بات آپ نے اس میں ایڈ کی, آپ کی بات پھر میں جزوی طور پر اس سے اتفاق کروں گی کہ یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی نے اس بات پر ہمیشہ تنقید کی کہ جو بائیڈن اور ڈونلڈ لو والا جو سارا ایپیسوڈ تھا جس کی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ امریکہ بھی ان کی گورنمنٹ گرانے کے پیچھے ہے, اور پلس یہ کہ اس کے بعد بھی رجیم چینج کے بعد بھی پراپر ایک سپورٹ جو تھی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی حاصل رہی. تو اس معاملے پر مجھے دو موقف نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے. ایک موقف تو وہ ہے جو ہمیں عمران خان کا نظر آتا ہے, جو ہمیں حلیمہ خان کا نظر آتا ہے. سلمان اکرم راجہ نے بھی اس کو کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہے. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہی اوورسیز لوگ ہیں وہ کوشش بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دباؤ ڈلوایا جائے یا ٹرمپ سے ملاقات کی جائے, یا جس طرح سے زلفی بخاری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی. تو اس میں بہرحال ایک مجھے لگتا ہے کہ کنفیوژن ہے, یا پھر یہ کوئی ان کی سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے کہ یہاں سے یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اس کو بالکل ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں, اور ان کا موقف بظاہر بڑا بیلنس موقف ہے. لیکن کیا وہ ان کا موقف باقی پی ٹی آئی بھی لے کے چل رہی ہے, اس میں ہمیں کچھ ڈفرینٹ اپروچ بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے سمینہ صاحب, ایک ہمیں کوشچن بریک لینی ہے, واپس آئیں گے. تو بڑی اہم بات کی سمینہ پاشا نے کہ کیا پی ٹی آئی کا یہ مکمل موقف ہے. پاکستان کی پی ٹی آئی کچھ اور کہتی ہے, بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے وہ کچھ اور کہتے ہیں. اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد.